السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ علامہ اقبال کی ایک مشہور نظم ایک آرزو، اس کا دوسرا پارٹ کی تشریح ہم لوگ کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم لوگ ایک آرزو کا پارٹ 1 میں کچھ اشعار کی تشریح کر چکے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ مکمل نظم کی تشریح کریں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے دوستو، آج کا یہ ویڈیو ہم لوگ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو نظم کچھ اس طرح سے ہے: آغوش میں زمیں کی سویا ہوا ہو سبزہ، پھر پھر کے جھاڑیوں میں پانی چمک رہا ہو۔ اگر آپ نے پارٹ 1 کو نہیں دیکھا ہے تو پارٹ 1 بھی آپ دیکھ لیجئے، اور یہ پارٹ 2 ہے تاکہ آپ کو مکمل نظم، پوری نظم کو اچھی طرح سے سمجھ آئے اور پوری نظم کی تشریح معلوم ہو، پتہ ہو۔ آغوش میں زمیں کی سویا ہوا سبزہ، پھر پھر کے جھاڑیوں میں پانی چمک رہا ہو۔ آغوش کہتے ہیں گود، پہلو۔ اب اس کی تشریح کیا ہے؟ یہاں پہ شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ زمیں کی آغوش میں، یعنی زمین کی آغوش میں، گود میں اس طرح سے سرسبز و شادابی ہے، اس طرح سے ہریالی ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ جھاڑیوں سے گزرتا ہوا شفاف آئینے کے مانند چمک رہا ہے۔ پھر پھر کے جھاڑیوں میں پانی چمک رہا ہو، یعنی پانی اس طرح سے جھاڑیوں میں چمک رہا ہے جیسے شفاف آئینے کی مانند ہو۔ تو یہ اس اشعار کی تشریح ہے، اس شعر کی تشریح ہے۔ نیکسٹ ہے: پانی کو چھو رہی ہو جھک جھک کے گل کی ٹہنی، جیسے حسین کوئی آئینہ دیکھتا ہو۔ حسین کیا ہے؟ خوبصورت، آپ کو پتہ ہے، آئینہ، شیشہ، کانچ۔ اس کی تشریح کیا ہے؟ پانی کو چھو رہی ہو جھک جھک کے گل کی ٹہنی۔ گل کیا ہے؟ پھول۔ پھول کی جو ٹہنی ہے وہ کیا ہے؟ جھک جھک کے پانی کو چھو رہی ہے۔ آپ جیسے ندی ہے یا نالے میں ہے، آس پاس میں جو پیڑ ہوتے ہیں، جب اس کی پھول کی ٹہنی ہوتی ہے تو پانی میں ٹچ ہوتا ہے، تو وہی کہہ رہے ہیں پانی کو چھو رہی ہو جھک جھک کے گل کی ٹہنی، جیسے حسین کوئی آئینہ دیکھتا ہو۔ تو شاعر اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ پانی کو پھولوں کی ٹہنیاں اس طرح سے چھو رہی ہے جیسے کوئی حسین آئینہ دیکھ رہی ہے، جیسے کوئی خوبصورت انسان یا خوبصورت لڑکی آئینہ دیکھ رہی ہے، تو اس طرح سے پانی کیا ہے؟ گل کیا ہے؟ پانی کو چھو رہی ہے۔ نیکسٹ ہے: مہندی لگائے سورج جب شام کے دلہن کو، سرخی لیے سنہری ہر پھول کی قبا ہو۔ شام کی دلہن مراد شام ہے، مہندی اشارہ ہے شفق کی طرف، سرخی چہرے کو ملنے والا غازہ قبا لباس۔ اس کی تشریح کیا ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ یعنی غروب ہونے کے وقت، یعنی جب سورج غروب ہونے لگتا ہے، ڈوبنے لگتا ہے، تو اس میں آپ کو ایک سرخی دکھائی دیتی ہے جس میں بالکل سنہری کرنیں دکھائی دینے کو ملتا ہے، جو بہت ہی خوبصورت اس کا منظر ہوتا ہے۔ جیسے دلہن کو مہندی لگائی جاتی ہے اور مہندی لگانے کے بعد جس طرح سے خوبصورتی آتی ہے، اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ یعنی سورج جب ڈھلنے لگتا ہے تو ایک سرخی اور کرنیں جو بکھیرتی ہے تو کتنا سندر اور کتنا خوبصورت لگتا ہے۔ تو اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پھولوں کی کیفیت بھی ایسی ہو جیسے وہ سرخ اور سنہرے رنگ کے قبا پہنے ہوئے ہوں، یعنی سنہرے رنگ کے لباس پہنے ہوئے ہوں، اس طرح سے ان کی خوبصورتی نظر آتی ہے۔ یہ اس کی تشریح ہے۔ مہندی لگائے سورج، مہندی لگائے سورج جب شام کی دلہن کو مراد شام، جب شام ہونے لگتا ہے تو سورج کی جو کرنیں ہوتی ہے سرخ لال ٹائپ کا، وہ کتنی خوبصورت دکھتا ہے، اس کا منظر کتنا اچھا ہوتا ہے، جیسے لگتا ہے کہ کسی دلہن کے ہاتھ میں مہندی لگائی جا رہی ہے۔ یہ شاعر کہنا چاہتے ہیں۔ سرخی لیے سنہری ہر پھول کی قبا ہو، یعنی جیسے پھول کی لباس، سنہرے رنگ کا لباس پہنے ہوئے ہوں، اس کی کیفیت اس طرح سے ہوتی ہے۔ یہ اس کی تشریح ہے۔ نیکسٹ ہے: راتوں کو چلنے والے رہ جائے تھک کے جس دم، امید ان کی میرا ٹوٹا ہوا دیا ہو۔ اس کی تشریح کیا ہے؟ رات کے راہی، یعنی رات میں سفر کرنے والے جب سفر کر کے تھک کر رہ جاتے ہیں تو میرے جھونپڑے کے دیے، یعنی جو میرے جھونپڑے ہیں، میرا جو گھر ہے، اس کے دیے
روشنی دیتے ہیں اور ان کی جو امید ہے ان کو جگاتے ہیں، اور یہی روشنی، یہی دیا ان کے لیے نشان راہ بن جاتے ہیں، یعنی ان کے لیے جو چلنے کا راستہ ہے وہ چلنے کا راستہ بن جاتے ہیں۔ کیا؟ وہ دیا، جھوپڑی کا دیا۔ نیکسٹ ہے بجلی چمک کے ان کو کٹیا میری دکھا دے، جب آسماں پر ہر سو بادل گھرا ہوا ہو۔ کٹیا جھونپڑی کو کہتے ہیں، ہر سو ہر طرف بادل گھرنا یعنی بادل چھا جانا۔ اس کی تشریح کیا ہے؟ اور جب آسمان پر ہر طرف سے بادل چھائے ہوتے ہیں اور راستہ نظر نہیں آتا ہے تو اس بجلی اس طرح سے چمک اٹھتے ہیں کہ اس کی روشنی میں ان تھکے ہوئے مسافروں کو میری کٹیا نظر آئے۔ یہ اس کی تشریح ہے۔ نیکسٹ ہے پچھلے پہر کی کوئل وہ صبح کی مؤذن میں، اس کا ہم نوا ہوں وہ میری ہم نوا ہو۔ مؤذن اذان دینے والے، ہم نوا ساتھ مل کر بولنے والے، گانے والے، ہم نوا ساتھی۔ تشریح کیا ہے؟ جب رات کے آخری لمحات میں صبح کے مؤذن کی طرح کوئل کی صدا بلند ہوتی ہے تو میں اس کا ساتھ دوں اور اسی طرح وہ میری ہم نوا بھی ہو۔ یہاں پہ شاعر کہنا کیا چاہتے ہیں؟ یعنی جب صبح کے وقت مؤذن آواز دیتے ہیں، آواز پکارتے ہیں، بلند آواز سے آواز آتے ہیں، کوئل کی آواز کی طرح جیسے آواز بلند ہوتی ہے تو اس کا میں ساتھ دیتا ہوں اور اسی طرح وہ میرا بھی ہم نوا بن جاتا ہے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ کانوں پہ ہونا میرے دیر و حرم کا احسان، روزن ہی جھوپڑی کا مجھ کو سحر نما ہو۔ روزن سوراخ، سحر نما دن چڑھنے کا پتہ دینے والا۔ اب اس کی تشریح کیا ہے؟ مسجدوں اور مندروں سے سحر کی عبادت گزاروں کو، یعنی صبح کے وقت جو عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، جو اذانیں بلند ہوتی ہے اور ناقوس کی صدا ہوتی ہے، مجھے ان کی ضرورت نہ ہو بلکہ طلوع ہوتے ہوئے آفتاب کی کرنیں میری جھونپڑی کے سوراخ سے اندر داخل ہو کر مجھے بیدار کر دیں۔ یہاں پہ شاعر کرنا چاہتے ہیں کہ میری جھونپڑی کو مسجد اور مندر میں جو صدائیں لگتی ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سورج جو نکلتا ہے اس کی کرنیں میرے جھونپڑی میں، میرے گھر میں آ جائے، وہی میرے لیے کیا ہے؟ بیدار کرنے اور جاگنے کا سبب بن جائے۔ یہی میرے لیے آفتاب کی کرنیں میرے لیے کافی ہے، وہی کہنا چاہتے ہیں۔ نیکسٹ ہے پھولوں کو آئے جس دم شبنم وضو کرانے، رونا میرا وضو ہو نالہ میری دعا ہو۔ نالہ کیا ہے؟ نالہ فریاد، دعا۔ تشریح ہے اور جس لمحے صبح و شام شبنم پھولوں اور اس طرح برسے جیسے انہیں وضو کرا رہی ہو تو اس لمحے میری آہو فغاں میرے لیے وضو اور دعا کا کام دے۔ پھولوں کو آئے جس دم شبنم وضو کرانے، یعنی پھول میں جب شبنم گرتی ہے تو پھول کتنا خوبصورت لگنے لگتا ہے، بہت ہی خوبصورت اور بہت سندر دور سے دیکھنے کو ملتا ہے۔ رونا میرا وضو ہو، تو یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ رونا میرا وضو ہو۔ رونے سے کیا ہوتا ہے؟ آنسو نکلتے ہیں، آنسو بہتا ہے۔ رونا میرا وضو ہو نالہ میری دعا ہو، اور جو میری فریاد ہے وہی میری دعا ہو۔ یہ شاعر یہاں پہ کہنا چاہتے ہیں۔ نیکسٹ ہے اس خاموشی میں جائیں اتنے بلند نالے، تاروں کے قافلے کو میری صدا درا ہو۔ نالہ کا مطلب ہوتا ہے فریاد، درا قافلے کی گھنٹی۔ اس خاموشی میں جائیں اتنے بلند نالے، یعنی اس خاموشی میں، یعنی جو میری خاموشی ہے، خاموشی کے عالم میں بھی اتنے میرے جو فریاد ہیں وہ اتنے بلند ہو جائیں کہ تاروں کے قافلے کو میری صدا درا ہو، یعنی جو تاروں کے قافلے ہیں اس کے لیے آغاز سفر کا سبب بن جائے۔ کیا؟ میری آواز، میری صدا، وہ آغاز سفر بن جائے کس کے لیے؟ تاروں کے قافلے کے لیے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے، بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا دے۔ درد مند غمگین، دکھوں کا مارا، بے ہوش غافل۔ اس کی تشریح کیا ہے؟ یہاں پہ شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ یوں میرا رونا اس قدر مؤثر ثابت ہو کہ ہر درد مند دل بھی میرے ہمراہ گریہ
گزاری کرنے لگے اور میری آہ و بکا سے جو صدا بلند ہو ممکن ہے کہ ان لوگوں کی بیداری کا سبب بن جائے جو ایک عرصے سے مست و بے ہوش پڑے ہیں۔ تو یہ اس کی تشریح ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں دوستو آپ نے اس نظم کی جو تشریح ہے اس کو سمجھا ہے